حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس کے طور پر سرینیواس ریڈی نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ آج انہوں نے بنجارہ ہلز میں واقع پولیس کمانڈ کنٹرول روم میں اپنے عہدے کا جائزہ کر لیا حاصل۔ جائزہ حاصل کرنے کے بعد پولیس کمشنر نے منشیات فروشوں کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تلنگانہ کو منشیات سے پاک ریاست بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ سرینیواس ریڈی جو پہلے گرے ہاؤنڈز اور آکٹوپس میں کام کر چکے ہیں، ایک سیدھے سادے آفیسر کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ سرینیواس ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا اور انہیں کمشنر پولیس کی ذمہ داریاں سونپی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کے خلاف ہراسانی کے واقعات کے خلاف شی ٹیمز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ نے پرگتی بھون، جس کو جیوتی راؤ پھولے پرجا بھون کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، کو ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی سرکاری رہائش گاہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں آج احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ قادر ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد پرجا بھون میں پرجا دربار منعقد کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے قیام کے ساتھ ساتھ پرجا بھون میں پرجا دربار بھی منعقد ہوتے رہیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر امکنہ پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ حکومت نے ریاست میں غریبوں کو مکانات مختص کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تمام مستحق افراد کو اندرما مکانات فراہم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج محکمہ امکنہ کا اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں کو مکانات کی تعمیر کے لیے 3 اور 4 ماڈل تیار کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جلد ہی اندرما مکانات کا جائزہ لیں گے اور پھر طریقہ کار کو حتمی شکل دیں گے۔ گولکنڈہ سے تعلق رکھنے والے مجلس قائد عزیز خان پٹھان نے تلنگانہ اسمبلی کے پروٹم اسپیکر و مجلس کے قائد مقررہ اکبر الدین اویسی سے ان کی قیامگاہ واقع بنجارہ ہلز میں ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر عزیز خان پٹھان نے اکبر الدین اویسی کو پروٹم اسپیکر بنانے پر ان کی شالپوشی اور گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر عزیز خان پٹھان کے علاوہ ان کے قریبی رشتہ دار دوست احباب بھی موجود تھے۔ پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کے 22 سال مکمل ہونے کے دن لوک سبھا کی ناقص سیکیورٹی کی پول کھل گئی۔ تفصیلات کے مطابق لوک سبھا میں 2 نوجوانوں نے افراتفری مچا دی۔ ان میں سے ایک شخص نے پبلک گیلری سے لوک سبھا میں چھلانگ لگا دی اور گیس کے کینز کو چھوڑ دیا، جس کے بعد پارلیمنٹ کے ہال میں دھواں پھیل گیا۔ اطلاعات کے مطابق لوک سبھا میں چھلانگ لگانے والا شخص ان میدوں پر چڑھ گیا جہاں ممبران اسمبلی بیٹھتے تھے اور نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ کالے قوانین پر پابندی عائد کی جائے۔ اس واقعے سے گھبرا کر ارکان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شخص کو گھیرے میں لے لیا۔ بالآخر وہ پکڑا گیا۔ بعدازاں اسے سیکیورٹی اہلکاروں نے ایوان سے باہر لے گئے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ گجرات میں عام آدمی پارٹی کو لگا جھٹکا، 5 میں سے 1 رکن اسمبلی نے چھوڑی پارٹی، بی جے پی میں شامل ہونے کا امکان۔ گجرات میں عام آدمی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پارٹی کے 5 MLA میں سے ایک بھوپیندر بھیانی نے آج اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ بھیانی، جو جوناگڑھ ضلع کی ویساودر سیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، نے صبح گاندھی نگر میں گجرات اسمبلی کے اسپیکر شنکر چودھری کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اپنے استعفے کے خط میں بھیانی نے کہا کہ وہ مقررہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، تاہم انہوں نے اپنے فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ سپریم کورٹ نے مختار انصاری کی درخواست کر دی مسترد۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کے روز باندہ جیل میں بند گینگسٹر سے سیاستدان بنے 5 بار کے MLA مختار انصاری کو غیر بی جے پی کی قیادت والی کسی ریاست میں منتقل کرنے کی درخواست چہارشنبے کے روز مسترد کر دی۔ جسٹس رشیکیش رائے اور جسٹس اگسٹین جارج مسیح کی بینچ نے اس معاملے پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم بینچ نے انصاری کے بیٹے عمر کو ریٹ پیٹیشن میں اپنی درخواست میں ترمیم کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ وہ جمعے کو ترمیم شدہ درخواست پر غور کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کے سخت اعتراض پر انصاری کی عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی، تاہم یہ غیر لازمی قرارداد ہے جس پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ اقوام متحدہ میں 193 میں سے 153 ارکان نے قرارداد کے حق میں اور 10 نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ 23 ممالک غیر حاضر رہے۔ بتایا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 18,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے 80% سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
غزہ میں 20 فوجی اپنے ہی ساتھی اہلکاروں کی فائرنگ میں ہو گئے ہلاک۔ غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران اسرائیلی فوج اتنی خوفزدہ ہے کہ اپنے ہی ساتھی اہلکاروں پر غلطی سے گولیاں چلا رہی ہے۔ ایسے واقعات میں اب تک 20 کے قریب اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران ہمارے 20 کے قریب فوجی حماس نہیں بلکہ اپنے ساتھی اہلکاروں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ وہیں اسرائیلی فوج کے ایک اور ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ غزہ میں زمینی کارروائیوں میں اب تک 105 فوجی مارے گئے ہیں۔ مہادیو بیٹنگ ایپ یعنی سٹہ بازی ایپ کیس کے 2 اہم ملزمین میں سے ایک روی اپل کو دبئی میں گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دبئی پولیس نے یہ کارروائی ای ڈی کی اپیل اور انٹرپول کے جاری کردہ ریڈ نوٹس کی بنیاد پر کی۔ ای ڈی کے اہلکار اسے ہندوستان بھیجنے کے لیے دبئی کے حکام سے رابطے میں ہیں۔ ہندوستان میں چھتیس گڑھ اور ممبئی کی پولیس اپل کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے۔ وہیں ای ڈی مہادیو بیٹنگ ایپ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کی جانچ کر رہی ہے۔ روی مہادیو ایپ کیس کے اہم ملزم سوربھ چندرکر کا ساتھی ہے۔